ابھی ہم دونوں حرموں کی زیارت کر کے آئے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں مقام جناب شہزادہ علی اصغر کی طرف، تو آئیے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر شہزادے کو تیر مارا گیا تھا اور اسی مقام پر شہزادے کی شہادت ہوئی تھی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، 6 ماہ کے شہزادہ علی اصغر بھی پیاسے تھے، تو جب امام حسین علیہ السلام انہیں لے کر آئے کہ تو جو یزید کی فوج تھی اس میں عمر سعد کہتے ہیں کہ حسین آپ اصغر کو لے کر آئے ہیں، اصغر کے بہانے آپ خود پانی پینا چاہتے ہیں۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا تو شہزادے نے خود یزید کی فوج سے پانی مانگا، تو یزید کی پوری فوج میں ایک ہلچل مچ گئی اور سارے رونے لگ گئے۔ تو جب یہ دیکھتے ہوئے عمر سعد جو ان کا لیڈر تھا، انہوں نے حرملہ جو اس کا ایک بہت بہترین تیر انداز، جس کے بعد 7,000 تیر اندازوں کا لشکر تھا، اس نے اس کو کہا کہ اصغر کو تیر مارا جائے۔ اس نے جو شہزادے کو تیر مارا گیا وہ تیر منہ والا تیر تھا، اور تیر منہ والا تیر عموماً جو جنگیں ہیں ان میں تیر منہ والا تیر ان جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر کسی بڑے جانور کو گرانا ہو۔ یہ مقام علی اصغر علیہ السلام پر ایک جھولا آج بھی ان کی یاد میں یہاں پر رکھا ہوا ہے، اور اس کے اگر بالکل سامنے دیکھیں تو یہ ایک منظر کشی ہوئی ہے، اور یہ وہ 3 منہ والا تیر ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ اور یہ 3 منہ والا تیر عموماً جنگوں میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور یہ تیر اس جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر کسی جانور کو گرانے، جیسے ہاتھی اور اونٹ وغیرہ کو گرانے کے لیے، اور یہ ایک 6 ماہ کے بچے پر چلایا گیا تھا۔ ابھی ہم موجود ہیں مقام جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام پہ، اور یہ امام حسین علیہ السلام کے کڑیل جوان بیٹے 18 سال کے جناب شہزادہ علی اکبر کی جائے شہادت ہے، اور کہتے ہیں کہ شہزادے کی شہادت کا باعث ان کے جگر میں لگی ہوئی برچھی تھی، اور جو ان کے جگر میں پیوست ہو گئی تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے کی جگر سے نہ جانے کیسے وہ برچھی نکالی ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کی لاش پر آئے تو امام حسین علیہ السلام گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے آئے تھے، کیونکہ آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ لپٹ کے لاشائے اکبر سے ماں یہ کہتی تھی، تجھے شباب بھی آیا تو بس قضا کے لیے۔ ابھی ہم موجود ہیں مقام ٹلہ زینبیہ پر، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کھڑے ہو کر اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ مقتل گاہ امام حسین علیہ السلام سے تقریباً 70 قدم کے فاصلے پر ہے، اور اس مقام کے بالکل پیچھے خیمہ گاہ ہے جہاں پر جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے سارے خاندان کے جہاں پر خیمے تھے، پر وہ میں اپنی ویڈیوز کے ذریعے آپ کو نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ ان خیموں میں جناب زینب الکبریٰ اور سید زادیوں کے خیمے بھی ہیں، تو میرا دل مطمئن نہیں ہے کہ بھئی میں اپنی ویڈیوز کے ذریعے وہ سید زادیوں کے خیمے کسی دوسرے کو دکھاؤں، تو بس یہاں پر آپ کو یہی بتانا تھا کہ اس کے بالکل پیچھے خیمہ گاہ ہے۔ ابھی ہم جس مقام پر جا رہے ہیں اس کا نام کف عباس ہے۔ 10 محرم کے دن جب مولا غازی علیہ السلام نے نہر القمہ سے اپنی مشق بھری اور جب فوجوں کو ہٹاتے ہوئے وہ خیموں کی طرف واپس جا رہے تھے، تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ علیہ السلام کا پہلا بازو قلم ہوا تھا، اور اس مقام پر بازو قلم ہونے کے بعد آپ نے مشق اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لی اور وہاں سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے پھر سے خیمے کی طرف جانے کا سفر جاری رکھا۔ اس مقام کا نام بھی کف عباس ہے۔ جب پہلا بازو قلم ہونے کے بعد مولا غازی نے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیموں کی طرف سفر شروع کیا تو اس مقام پر کسی لعین نے ایسا وار کیا کہ آپ کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ پھر آپ نے مشق کے تسموں کو اپنے منہ میں پکڑا اور خیموں کی طرف چل دیے تاکہ کسی طرح پانی خیموں تک پہنچا دیا جائے۔ ابھی ہم موجود ہیں نہر فرات پہ، اور یہی وہ نہر ہے جہاں سے 3 دن تک محمد والد محمد کے گھرانے کو پانی پینے سے روکا گیا تھا۔
یہ مقام امام زمانہ کے بالکل ساتھ ہے، اور ادھر بالکل سامنے والی سائڈ پر خیمہ گاہ اور حرم امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ مقام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں پہ 10 محرم کو مولا غازی نے پانی بھرتے ہوئے اپنا علم یہاں پہ وسط کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام قید سے واپس آئے تو انہوں نے علقمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اے علقمہ، تو ابھی تک بہہ رہی ہے، جبکہ میرے بابا، میرے چچا، میرا پورا خاندان تیرے کنارے ذبح ہو گیا، شہید ہو گیا۔ تو بس اس کے بعد جو علقمہ تھی وہ سوکھ گئی، اور اس کی جگہ اب اسی مقام پر نہر فرات بہتی ہے، اور یہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہر علقمہ کا نہیں، نہر فرات کا ہے۔ اور نہر علقمہ صرف وہ پانی رہ گیا ہے جو مولا غازی کی تربت کا طواف کر رہا ہے، جبکہ یہ باقی تمام پانی نہر فرات کا ہے۔ مقام امام زمانہ سے نکلتے ہوئے پیچھے کی طرف ایک مقام آتا ہے جسے مقام امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر زیارت کے قریب کوئی نہ کوئی امام کا مقام ہوتا ہے۔ دراصل یہ وہ مقام ہے کہ جب امام کی شہادت ہوئی تھی اس کے بعد امام زمانہ اور امام جعفر صادق جب مولا کی زیارت کے لیے آتے تھے تو وہ یہاں پر پناہ لیتے تھے، اور یہاں سے ہی مولا کی زیارت کے لیے تشریف لے کر جاتے تھے۔ تو یہ وہی مقام ہے۔ یہ ہے مقام امام جعفر صادق، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب کوئی بھی معصوم مولا کی زیارت کے لیے آتا تھا تو وہ حرم سے کچھ فاصلے پر رک جاتا تھا۔ تو یہاں پہ وہ مقام ہے جہاں پہ امام جعفر صادق نے جب امام کی زیارت کے لیے آئے تو یہاں پر آرام کرتے تھے اور رہائش وغیرہ اپنی یہاں پر رکھی۔ ابھی ہم مقام امام جعفر صادق علیہ السلام سے نکلے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں مقام امام زمانہ کی طرف۔ یہ کربلا میں مقام امام زمانہ ہے جس کا میں نے پہلے بھی آپ سے تذکرہ کیا ہے۔ بس اس در پہ یہی التماس ہے کہ مالک کا جلد از جلد ظہور ہو اور ہماری گناہ گار آنکھیں بھی مالک کا دیدار کر سکیں انشاءاللہ۔ ابھی ہم موجود ہیں مقام شیر فضا پر، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر ابو الحارث جو مولا کا محب تھا، ایک شیر، وہ واقع کربلا کے دوران آیا تھا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جناب فضا اور ابو الحارث کا مکالمہ ہوا تھا۔